على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم جو ہے وارث بن جاؤ، کن کے؟ عورتوں کے۔ تو اس آیت مقدسہ میں جو جاہلیت کے دور میں اسلام سے پہلے عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، اس ظلم سے ایمان والوں کو روکا گیا۔ وہ کیا ظلم تھا؟ عورت اگر بیوہ ہو جاتی، اس کا شوہر فوت ہو جاتا، تو جو اس عورت کا دیور ہوتا یا ستیلا بیٹا ہوتا، یعنی کہ مرنے والے کا بھائی یا دوسری بیوی سے کوئی بیٹا ہوتا، تو وہ مرنے والے کا بھائی اور اس عورت کا دیور یا اس کا ستیلا بیٹا اس بیوہ کے اوپر اپنی چادر ڈال لیتے اور کہتے کہ ہم تمہارے وارث ہو گئے، ہم تمہارے مالک ہو گئے۔ جس طرح مالک مال کے ہوتے ہیں، اسی طرح تمہارے بھی ہم مالک ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی مرضی آتی تھی تو وہ اس عورت کا کسی اور سے نکاح کر دیتے تھے، اگر مرضی آتی تھی تو زبردستی خود جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، یا ویسے اس کو بغیر نکاح کے جو ہے وہ اپنے پاس چھوڑ دیتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ جو مرنے والے کی طرف سے وہ وراثت کی حقدار بنی ہے، وہ مال جو ہے ان کو ملے، کسی اور کے پاس وہ مال نہ چلا جائے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہوتا تھا کہ عورت کے پاس جو حق مہر اس کے شوہر کا ہوتا تھا اور شوہر نے ابھی تک دیا نہ ہوتا یا دیا ہوتا اس کے پاس موجود ہوتا، تو وہ اس عورت کو کہتے تھے جو حق مہر تو نے اپنے شوہر سے لینا ہے وہ معاف کر دے، یا جو تیرے پاس اس کا حق مہر موجود ہے وہ تو ہم کو دے دے۔ تو اس طرح جو ہے وہ جب تک اپنا حق مہر اپنے اس دیور یا ستیلے بیٹے کو نہ دیتی تھی، اس وقت تک اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام قسم کے ظلموں سے ان عورتوں کو بچانے کے لیے یہ حکم فرمایا کہ تم جو ہے ان عورتوں پر ظلم نہ کرو، اور تم ان عورتوں کے وارث نہیں بن سکتے ہو، اور تم ان عورتوں کے مالک نہیں ہو سکتے ہو کہ یہ لونڈیاں یا نکرانیاں نہیں ہیں، بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے ان عورتوں کے معاملے میں ڈرو کہ جس طرح تمہارے ان کے اوپر حقوق ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ تو اس طرح آج کل بھی اسی جاہلیت والی باتیں جو ہیں وہ اپنائی جا رہی ہیں۔ اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ جب عورت کا نکاح کر دیا جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو جو اس کا شوہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے جتنی حق مہر میں نے لکھوائی تھی وہ یا تو مجھے معاف کر دو، یا جو ہے بالکل تم نے مجھ سے لینی نہیں ہے۔ اگر دے بھی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے بھی مجھے واپس کر دو، اگر میرے پاس تم نے ٹھہرنا ہے تو اس صورت میں یہ شرط ہے کہ تم کو جو میں نے زیور پہنا ہے، جو حق مہر میں نے تم کو دی، یہ مجھے واپس کرو، تو تب تم میرے گھر میں رہ سکتی ہو، ورنہ جو ہے تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح گھر کے اندر جب عورت ہوتی ہے تو اس کا شوہر کہتا ہے تم اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، ہمارے گھر میں اے سی نہیں ہے اور ہمارے گھر میں فریج نہیں ہے، اور باقی
فلاں فلاں کو ان کے ماں باپ نے موٹر سائیکل بھی دی تھی، کار اور موٹر بھی دی تھی، لہٰذا تم جاؤ اپنے ماں باپ کو کہو کہ وہ بھی ہمیں کوئی گاڑی دے دیں، کوئی موٹر سائیکل دے دیں، یا اے سی اور فریج وغیرہ کا انتظام کر دیں، نہیں تو تم نے اپنے میکے رہنا ہے، ادھر پھر منہ اٹھا کے نہیں آنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تنگی ہو روزگار کے اندر، اس صورت میں بھی بیوی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس اور اتنا اتنا کچھ لے کے آؤ، کیونکہ ہمارے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، تو میں تو کماؤں گا نہیں، بس تمہارے ماں باپ اتنے مالدار ہیں تو تم ان سے لے آؤ، میں کیوں خواہ مخواہ دنیا کے اندر جو ہے وہ در بدر پھرتا رہوں اور اس طرح ذلیل و رسوا ہوتا رہوں، تمہارے ماں باپ اتنے امیر ترین ہیں، تم ان کے پاس جا کے لے آؤ، چاہے وہ امیر ترین نہ بھی ہوں۔ تو اس طرح تنگ کر کے اس طرح وہ اپنے میکے بھیج دیتے ہیں۔ تو جی جب تک اپنے ماں باپ سے اتنا کچھ نہیں لے آؤ گے تو اس وقت تک تم ہمارے گھر میں ٹھہرنے کے قابل نہیں ہو، تم ادھر چلی جاؤ۔ تو اس طرح کئی سال جو ہے وہ رسا کر جو ہے وہ اپنے میکے میں بھیج دیا جاتا ہے عورت کو۔ اس طرح ماں باپ بیچارے پریشان، اور معاشرے کے اندر ان کی بےعزتی کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کیسے لوگ ہو، اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے تم نے، یا جو ہے وہ تمہاری بیٹی کتنی بدکردار ہے کہ اس کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دیتے۔ تو اس طرح ماں باپ کے لیے کتنی یہ پریشانی کا باعث ہے، اور کتنا اس عورت پر ظلم کیا جاتا ہے کہ وہ عورت جو ہے اس کا جتنا بھی خرچہ ہے کھانے پینے کا، مکان کا، وہ سارا مرد کے ذمہ ہے۔ اگر نہیں وہ پوری کر سکتا تھا تو وہ شادی نہ کرتا، نکاح نہ کرتا۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف توجہ دلائی ہے، اگر کوئی بندہ نکاح کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ مہر نہیں دے سکتا ہے یا عورت کو خرچہ نہیں دے سکتا ہے، تو وہ نکاح نہ کرے، اور اس طرح جو ہے وہ کسی کی بیٹی پر، کسی کی اولاد پر وہ ظلم نہ کرے۔ تو اس طرح ایک ظلم اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ جی وہ تمہارے پاس جتنا زیور ہے یا جتنے پیسے ہیں وہ تم ہم کو دے دو، ہم جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر وہ کہتی ہے نہیں جی وہ تو میرا زیور ہے، میں کیوں دوں، تم اپنا جو ہے کوئی زمین بیچ کے، ایک پلاٹ بیچ کے اپنا کاروبار کرو، نہیں جی ایسا نہیں ممکن، میں کیوں اپنا جو ہے وہ پلاٹ بیچوں اور فلاں چیز بیچوں، تمہارے پاس جو ہے یہ بھی تو میرا ہے، تم میری بیوی ہو، یہ سب کچھ میرا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ایسا بھی نہیں ہے، تم جو ہے اس کے وارث نہیں ہو، اس کے مال کے مالک نہیں ہو۔ تو اس طرح جو قربانی بھی ہوتی ہے اس میں بھی یہی کہ جی آج جی اس مرتبہ جو ہے ہم اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں یا ماں باپ کی طرف سے کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح یاد رکھیے کہ اگر عورت خود صاحب نصاب ہے، قربانی اس کے ذمہ ہے۔ اگر مرد طاقت رکھتا ہے وہ اپنی طرف سے کرے، اگر نہیں طاقت رکھتا ہے تو وہ نہیں کرے گا۔ عورت اگر طاقت رکھتی ہے تو وہ قربانی بھی کرے گی۔ اور زکوٰۃ اگر بنتی ہے عورت کے پاس، مثلاً کہ زیور اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، چاہے سسرال والوں نے دیے ہوتے ہیں یا ماں باپ نے دیے ہوتے ہیں، اس سب کی زکوٰۃ عورت کے ذمہ ہے۔ اب بعض اوقات عورت کہتی ہے میں گھر میں بیٹھی کما تھوڑی رہی ہوں، تم جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ بھی دو اور جتنا صدقہ بنتا ہے تم دو۔ تو اس طرح عورت کا مرد کو تنگ کرنا اور پریشان کرنا کہ تم جو ہے اس کی زکوٰۃ دو، تو وہ مرد کے ذمہ نہیں ہے، یہ بھی عورت کی طرف سے مرد پر زیادتی ہوگی کہ اس طرح زیور اس کا ہے، مالک وہ ہے، تو وہ مرد کو کیا پری ہے کہ وہ اس طرح پریشان ہو اور اس طرح اس کے زیور کا اور اس کی مالیت کی جو ہے وہ زکوٰۃ دے۔ تو اس طرح نہ مرد کو عورت پر کسی قسم کا ظلم کرنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ عورت کو کسی قسم کی زیادتی کرنے کی شرعی طور پہ اجازت ہے۔ تو بہرحال جس قسم کا بھی آج کل ظلم ہو رہا ہے عورتوں پر، خواتین پر، ہر قسم کے ظلم سے جو ہے اس آیت کے اندر روکا گیا ہے۔ اور ایک بیماری
زمانہ جاہلیت میں یہ بھی تھی کہ عورت اگر بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کی آگے شادی نہیں ہونے دیتے تھے، کیوں کہ اس کا جو مال وراثت میں آیا ہے وہ ہمارے پاس رہے گا، اور اس طرح اس کو اپنی مرضی سے نکاح نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے اگر ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، تم جو ہے اپنی من مانی اور اپنی مرضی نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح اس آیت کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بھی ظلم ہے، تم نے یہ ظلم نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح ایک صورت ظلم کی یہ بھی تھی کہ وہ بیوہ عورت کا نکاح تو کر دیتے تھے، لیکن آگے جو بندہ نکاح کرتا اس کو جو وہ حق مہر بندہ دیتا تھا، وہ اس عورت کو کہتے تھے کہ یہ جتنی حق مہر تم کو ملے گی ہم تمہاری مرضی سے اور جو ہے وہ تمہاری خواہش سے نکاح تو کر دیں گے، جتنی حق مہر بنے گی وہ تم ہم کو دو گی۔ تو یہ بھی ایک ظلم ہے۔ آیت کے اندر اس سے بھی منع کیا گیا کہ وہ جو حق مہر دوسرا شوہر دے گا بیوہ ہونے کے بعد جس سے اس نے شادی کی ہے، وہ حق مہر بھی اسی عورت کا ہے، تم اس کے وارث نہیں ہو، تم اس کے مالک نہیں ہو، تو اس لیے تم نے جو ہے نکاح کر دینے کے بعد اس سے حق مہر کا مطالبہ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح اگر عورت کا خامد فوت ہو جاتا، پھر اس کے بعد جو اس کا دیور ہوتا، مرنے والے کا بھائی ہوتا، وہ نکاح کرتا تو وہ حق مہر اپنی طرف سے نہیں دیتا تھا۔ وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا میرے بھائی نے تم کو حق مہر دی تھی، بس وہی کافی ہے، تو میں بھی تو اس کا بھائی ہوں تو وہی حق مہر کافی ہے، اور تم کو حق مہر نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح زبردستی نکاح بھی کر لیتا اور اس کو حق مہر بھی نہ دیتا۔ تو اس آیت کے اندر اس ظلم سے بھی منع کیا گیا۔ تو حضرات گرامی، آج کل بہت ظلم ہو رہا ہے خواتین پر۔ میں یہ صرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، تقریباً 200 بندوں کا راشن جو ہے وہ بندہ ناچیز نے اس بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ تو اس کے اندر میں صرف جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، جتنے بھی راشن لینے کے لیے لوگ ساری کی ساری عورتیں ہیں جی، تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ ذمہ داری تو مرد کی ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو جو ہے جی جتنا اخراجات ہیں وہ پورے کرے اور ان کو کھلائے پلائے، اور جو کچھ بھی کاروبار کرے، جتنا بھی جس طرح وہ کماتا ہے کمائے، تو وہ سارے اخراجات جو ہے وہ پورے کرے۔ لیکن آج کل خواتین بیچاری، بلکہ آپ اندازہ فرمائیں گے کتنا بڑا ظلم کہ ایک عورت ابھی 2-3 دن پہلے کشمیر میں اس کی شادی ہوئی، رہنے والی لاہور کی ہے، تو وہ اس کے سسرال نے بقول اس کے وہ گھر والوں کو بتا کے گئی کہ وہ جی میں جب اپنے باپ کو ملنے کے لیے آئی کہ وہ بیمار تھا تو مجھے چند دن کے لیے اجازت دی گئی، تو 26 مئی کو مجھے انہوں نے کہا تھا واپس جو ہے نا تم نے آ جانا ہے۔ تو میں جب واپس آ رہی تھی اپنے میکے 500 روپیہ انہوں نے دیا ہے مجھے کرایہ، کشمیر سے یہاں تک کتنا کرایہ بنتا ہے؟ اچھا جی 500 روپیہ وہ دیا گیا 26 مئی کو جی واپس، تو واپس کسی مجبوری کے تحت نہ جا سکی۔ اب اتنے جناب دھمکیاں، تم نے ہمارے گھر میں اب قدم نہیں رکھنا ہے، تم نے ادھر آنا نہیں ہے، تو اس طرح اگر آنا ہے تو پھر تم خود آ جاؤ ادھر، کرایہ جو ہے وہ نہیں ہے تو تم اپنے بھائی کو اپنے باپ کو کہو وہ سب کچھ دے۔ تو اس طرح دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے عورت پر، کہ وہ کوئی نکرانی تو نہیں ہے، کہ وہ کوئی لونڈی تو نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر مجبوراً کوئی ٹائم پہ واپس نہیں بھی جا سکی تو اس طرح دھمکیاں دینا بھی طلاق دے دیں گے، تم ہمارے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ تو اس طرح کتنا بڑا ظلم آج کل ہو رہا ہے کہ جو کام مرد کا ہے وہ سارے کام عورتیں کر رہی ہیں۔ تو مرد گھر میں آرام سے آرام فرما ہوتے ہیں، عورتیں جناب جا کے فیکٹریوں کے اندر، دکانوں کے اوپر جا کے وہ کام کرتی ہیں، اس طرح وہ گھر کا جو ہے وہ خرچہ چلاتی ہیں، اور اس طرح سکولوں کے اندر جا کے وہ نوکریاں کر کے اس طرح گھر کے اخراجات چلاتی ہیں۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اس آیت کے اندر
اس ہر قسم کے ظلم سے جو ہے وہ روکا گیا ہے عورت کو، کہ عورت بھی جو ہے وہ کسی قسم کی زیادتی مرد کے ساتھ نہ کرے، اور اسی طرح مردوں کو خاص طور پہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ وضاحت سے بتایا گیا کہ تم نے عورتوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، اگر تم ظلم کرو گے تو اس کی سزا دنیا میں بھی پاؤ گے، آخرت میں بھی پاؤ گے۔ دنیا میں کیسے لوگ لان تان کریں گے، کتنے بے غیرت ہو تم جی، تمہاری عورتیں جو ہیں وہ پھر رہی ہیں، لوگوں سے بھیک مانگ رہی ہیں اور فیکٹریوں کے اندر جا کے کما رہی ہیں، تم جو ہے گھر میں آرام فرما رہے ہو اور اس طرح تم سو جاتے ہو اور ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہو۔ تو اس طرح دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی ہے، آخرت کے اندر تو یقیناً ہوگی۔ تو اس لیے یہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو نفرت کرنے سے منع کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، عورتوں کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے اندر برائیاں بھی ہوتی ہیں، تم ان کی برائیوں کو جب دیکھو تو ان کی خوبیوں کو، اچھائیوں کو بھی دیکھ لیا کرو، تم ان کی اچھائیوں اور خوبیوں کو دیکھ کر ان کی برائیوں سے درگزر کر دیا کرو۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر، تو آگے آیا تو ان کے گھر میں بھی تھوڑا جھگڑا تھا، تو وہ جا رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، بھائی کیسے آئے تھے؟ تو کہنے لگا جی میں جو شکایت آپ کو جی سنانے آیا تھا وہ تو تمہارے گھر میں بھی ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور شخص ذرا سوچ لے، ذرا غور و فکر کر لے، عورت کے کتنے جو ہے وہ ہمارے ہاں فائدے ہوتے ہیں، کپڑے ہمیں وہ دھو کے دے، ہمارے بچوں کی دیکھ بھال وہ کرے، گھر کی نگرانی وہ کرے، اور سب سے بڑا کام گناہ سے بچانا، وہ جو ہے وہ ہمیں گناہ سے بچاتی ہے۔ اگر کوئی بد اخلاقی کبھی کر بھی لیتی ہے تو کیا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، اتنے فوائد ہیں، اگر تھوڑی سی جی غصے ہو جاتی ہے یا بد اخلاقی کر لیتی ہے کوئی بات نہیں ہے، اس کے فوائد دیکھو کتنے ہیں۔ تو اس طرح ذرا بندہ غور کر لے۔ ویسے جہاں پہ ماں باپ، بہن بھائی اور بھابیاں رہتی ہیں، اس گھر کے اندر بیوی کی ویلیو کا نہیں پتہ چلتا۔ جب بندہ اکیلا رہتا ہو نا گھر کے اندر، جب کھانا پکانے کی ضرورت پیش ہے، کپڑے دھونے کی اور اس طرح 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 کے جو کام ہوتے ہیں، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ بیوی جی کتنے اس کے فوائد ہیں اور کتنی اس کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح بیوی کے کتنے بڑے فوائد ہیں۔ اگر بیوی نہ ہو، گھر کے اندر رکھوالی کے لیے کوئی نوکر رکھنا پڑے گا اور گھر کے کام کاج کے لیے نوکرانی رکھنی پڑے گی، نہ جانے کتنی پریشانی۔ اگر رکھ بھی لے گا، ہر وقت یہی پریشانی کہیں چوری کر کے نہ لے جائے اور کوئی چیز چرا کے نہ لے جائے، لیکن بیوی کے بارے میں تو کبھی یہ فکر اور سوچ نہیں آتی۔ تو اس طرح کتنے بڑے فوائد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اگر کسی کی بیوی بد اخلاق بھی ہے تو اگر اس کو برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنی جو ہے وہ دنیاوی نعمتوں سے اور عزت سے نوازتا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی بیوی بد اخلاق تھی۔ ایک بندہ ان کو ملنے کے لیے گیا تو جی حضرت صاحب کہاں ہیں؟ تو اس نے آگے کئی باتیں سنا دی۔ جی حضرت صاحب جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے، تو وہ بندہ پریشان بھی، لوگوں کے اندر اتنی ان کی عزت احترام، لیکن گھر کے اندر یہ عزت۔ تو جب وہ واپس جنگل کی طرف گیا تو دیکھا حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت شیر کے اوپر لکڑیاں لاد کے آ رہے ہیں۔ کہا قبلہ تمہارے گھر کے اندر یہ عزت، ادھر جنگلوں کے اندر یہ عزت۔ فرمایا وہ جو کچھ تم سن کے آ رہے ہو اسی پر صبر کرتا ہوں، اللہ نے اسی کا صلہ یہ عطا فرمایا۔ حالانکہ شیر جو ہے وہ انسان کا دشمن، چیر پھاڑ کر کے وہ کھا جاتا ہے انسان کو، لیکن حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت کے وہ خادم بن کے اس طرح جو ہے وہ آپ کے آگے آگے پھر رہا تھا اور آپ نے اس کے اوپر لکڑیاں لادی ہوئی تھیں۔ تو اس طرح جو ہے اگر بیوی بد اخلاق بھی ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت فرمائی ہے، اس کی اگر کچھ برائیاں ہیں تو اچھائیاں بھی تو ہوں گی، تم ان کی اچھائیاں دیکھ کر تم ان کی برائیوں سے درگزر کر کے اس طرح تم اپنا گھر جو ہے وہ آباد رکھو۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے جتنے بھی اخراجات ہیں، کھانے پینے کے، رہن سہن
اور لباس، یہ سب کچھ مرد کے ذمے ہے۔ جو اگر یہ پورے نہیں کرے گا تو اللہ رسول کے ہاں وہ مجرم ہے اور اس کو جواب دینا ہوگا۔ اگر نہیں وہ پورے کرے گا تو اس صورت میں جو ہے آخرت کی سزا جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا آدھا دھڑ جو ہے جسم کا کام نہیں کرے گا، مفلوج ہوگا۔ کیوں؟ لوگ سمجھ لیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی بیوی کا حق مارا ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر شادی کر لی ہے تو اس کے بعد جتنے حقوق ہیں بیویوں کے وہ ضرور ادا کریں، اور اس طرح جو ہے وہ بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے جتنا تمہارا مال ہے، جتنی جائیداد ہے وہ ہمارے حوالے کر دو، ہم جو مرضی ہے کریں گے، تو ایسا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح جس طرح مرد کے حقوق ہیں اس عورت پر، تو عورت کے بھی مرد کے اوپر حقوق ہیں، تو ہر ایک کو اپنے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔